السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں عوام سے، لوگوں سے، کہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ نمبر ایک تو یہ یاد رکھیں کہ ملک سے محبت آپ پر بہت ضروری ہے، کہ آپ ملک سے محبت کریں گے، ہر صورت کریں گے، ملک کے مخالف آپ نہیں جائیں گے۔ اور کسی بھی ملک کے اندر آپ کو گورنمنٹ سے یا کسی ادارے سے کوئی آپ کے ساتھ ناجائز یا ناحق ہوا ہے تو آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کریں گے، لیکن اس احتجاج کو اس طریقے سے ریکارڈ کروائیں گے کہ وہ احتجاج لگے۔ اس طریقے سے نہ ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ جو ہے نا جلاؤ گھیراؤ کی باتیں کریں یا پھر حرکت کریں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، کسی ملک کی جو کامیابی ہوتی ہے یا اس ملک کی مضبوطی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آزاد اور مستحکم اور بہترین اداروں پر۔ اداروں کی قدر اگر عوام نہیں کرے گی تو ملک کمزور ہوگا، اور ادارے کی قدر کرنے کے لیے اداروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ ادارے کی قدر کروائیں۔ کس طریقے سے؟ زبردستی نہیں، اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے اعمال، اپنے کردار کے لحاظ سے۔ کس طرح؟ اگر عدالت انصاف نہیں کرے گی تو عدالت یعنی جج بک جائے تو پھر عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تو لازم بات ہے عوام اعتماد نہیں کرے گی۔ تو عدالت اپنا اعتماد بنائے، اپنے انصاف سے، اپنے فیصلوں سے فیصلہ کرے، بلکہ انصاف کرے اور جلد کرے۔ جتنا انصاف دیر سے ہوگا اتنا ہی انصاف نہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اور عدالت یہ جج کا جو کام ہے یہ ایک بہادر آدمی کا کام ہے، کسی بزدل آدمی کا کام نہیں ہے۔ اور جج ایک بہادر اور منصف جو ہوتا ہے وہ اس کو بہادر ہونا چاہیے اور اسے نیوٹرل ہونا چاہیے۔ باقی دوسرے ادارے جو ہیں، جس طرح کہ مثال کے طور پر وابڈا ہے، اگر وہ بھی کرپشن کرنا شروع کر دے، یا پھر ریلوے ہے یا PTCL ہے ٹیلی فون کا، اس طرح کا، اسی طرح ہی فوج کا بھی ایک ادارہ ہے۔ فوج کے ادارے کو کیا چاہیے؟ فوج کے ادارے کو چاہیے کہ فوج ایک ہمارا منظم ادارہ ہے، فوج پر پورا ملک کا انحصار ہوتا ہے، کہ جس سے فوج پر جو عوام ہوتی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، اس طرح کا اعتماد کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا اعتماد فوج کی جانب سے بڑا مضبوط ہوا ہوتا ہے، اور وہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی زندگی، اپنے کاروبار، ضروریات زندگی پوری کر رہے ہوتے ہیں کسی میں ملک میں۔ لیکن اگر فوج رجیم چینج کرنے میں ساتھ ہو یا اس طرح کسی اور معاملات میں ساتھ ہو تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا عوام کا اعتماد کرنا۔ اور دشمن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ عوام اور فوج میں لڑائی ہو جائے۔ جب فوج کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، فوجی ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے بارڈر پار جو دشمن ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ فوج کے چند افسران کی وجہ سے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہو گئے تو پھر یاد رکھیں کہ پوری قوم غلامی میں چلی جاتی ہے۔ اب سراج الدولہ جو تھا، جو گورنر تھا مغل بادشاہوں کا، جب انٹر ہوئے انگریز یہاں پر، گورا جب یہاں انٹر ہوا تو سراج الدولہ کے ساتھ جس کا میر جعفر تھا اس نے غداری کی، اور جب میر جعفر نے غداری کی تو پھر کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے 200 سال کے قریب ہم نے غلامی کی انگریزوں کی، اور اتنی بڑی غلامی کی۔ صرف ایک سراج الدولہ کے ہٹ جانے سے، سراج الدولہ کو ہرانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ میر جعفر کا۔ اور میر جعفر جب سراج الدولہ تو بیچارہ کو اپنے ملک میں ہی بھاگ گیا، چھپ گیا، اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ سراج الدولہ کے بیٹے نے اسے دیکھا اور اس کو انگریزوں کے جب حوالے کیا تو میر جعفر کے بیٹے نے جب اسے دیکھا، سراج الدولہ کو اس نے گوروں کے حوالے کیا۔ جب گوروں کے حوالے کیا تو پھر سراج الدولہ کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو قید کرتے ہیں اور اس کو سزا دیں گے، اور سخت سزا دیں گے، جس پر جو میر جعفر کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، اسے موت دو تاکہ یہ نہ کھڑا ہو، تو اسے موت دے دی۔ تو اس طرح کی جب باتیں ہوں گی تو لوگ اس طرح ہو گئے تو پھر دوبارہ سر نہیں اٹھاتے۔ 200 سال لگے ہمیں ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں اور ایک قوم کو متحد کرنے میں۔ تو اگر فوج میں سازشیں ہوں گی اور فوج سازش کا حصہ بنے گی تو نقصان عوام کو اور ملک کا ہوگا۔ تو اس لیے ادارے جو ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے عوام کو، لیکن اگر ادارے خود کو نہیں ٹھیک کریں گے پھر عوام کا رد عمل آئے گا، جس سے نقصان سب کا ہوگا۔
اور شاید کہ ہمارا ملک کا نام بھی نہ رہے، اللہ نہ کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فوجی ادارے سے ملک اور قوم کا معیار کھڑا ہوتا ہے، اور فوجی ادارے سے ہی اگر فوجی ادارہ کسی بھی سازش میں شامل ہو جائے تو پھر ملک اور قوم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ غلامی میں چلا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں انگریزوں نے ہم پر غلامی کی تو ہم کیسے ذہنی طور پر غلام رہے۔ اور اگر عدالتیں انصاف نہیں کریں گی، اگر عدالتیں انصاف نہیں کریں گی تو یاد رکھیں ہمیشہ پھر بد امنی ہی رہے گی معاشرے میں امن کبھی نہیں آئے گا، معاشرے میں امن کبھی نہیں آئے گا۔ عدالتیں اگر انصاف کریں، عدالتیں آزاد ہوں، عدالتیں خود مختار ہوں، عدالتیں نہ ڈریں کسی بڑے چور سے تو نہ یہاں پر کوئی کرپشن کر سکتا ہے، نہ یہاں کی پولیس بھی کر سکتی ہے۔ آپ کے گلی محلے تک امن آ جائے گا۔ آپ کے جو بڑے بڑے وزراء جو ہیں وہ چوری کرتے ہوئے ڈریں گے، آپ کے بڑے بڑے وزراء پھر ملک سے باہر نہیں بھاگیں گے کہ یہاں ملک سے باہر ہوتے ہیں آ کے یہاں حکومت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو خود کو سمجھنا ہوگا ہمیں کہ ہمارے لیے کون سا بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں اپنے حق کے لیے اور آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینے پڑتی ہیں۔ یہ ویسی نہیں مل جاتی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آزادی اور خودداری، جسے ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ کس طرح؟ ایک طریقہ کار سے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس کو سمجھیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے اور ہمیں کس طرح آزادی ملے گی، لیکن کسی قتل و غارت سے یا پھر کوئی اس طرح کے کام کرنے سے نہیں ہوگی۔ سری لنکا کا حال دیکھ لیں کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی رجیم چینج ہوئی، اور بھائی صدر اور جو ہے نا، ایک بھائی صدر تو ایک دوسرا بھائی جو ہے وزیر اعظم، اور ان کی کیسے لگژری گاڑیاں گھر جلا دیے، وہاں پر بہت برے حالات آ گئے۔ تو یہ حالات اللہ نہ کرے پاکستان میں ہے، تو اداروں کو بھی سمجھنا ہوگا، اور پاکستانی عوام کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ان اداروں سے ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اداروں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی کرپٹ ہم پر بٹھا دیا گیا ہے تو اس کرپٹ کے خلاف ایکشن، اس کا جو کیس ہے ان کو جلد سے جلد نمٹایا جائے۔ اگر کرپٹ نہیں ہے تو چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، کیس ختم کریں۔ اگر ہیں کرپٹ ان کو سزائیں دیں۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کروں گا۔ السلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔